بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجعل العدل من أهم مبادئ الإسلام وأمر المسلمين بالعدل والإنصاف في جميع الأحوال والأوقات، وصلى الله تعالى على رسوله محمد الذي قام بالعدل خير قيام وأكد عليه قولا وعملا، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے محترم سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، آج کی اس مجلس کا موضوع ہے عدل و انصاف کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور موجودہ دور کے مسلمانوں میں اس کا فقدان، اسباب و وجوہات۔ یعنی اولاً میں اسلام کی روشنی میں عدل و انصاف کی اہمیت و فضیلت بتلاؤں گا اور عدل کے سلسلے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کی وضاحت کروں گا۔ پھر آج کے زمانہ میں مسلمانوں کے اندر عدل و انصاف کی کمی کی وجوہات پر روشنی ڈالی جائے گی اور ان اہم اسباب کا ذکر کیا جائے گا جو عدل و انصاف میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم سامعین، عدل و انصاف ہماری شریعت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ بہت ساری آیات و حدیث میں عدل و انصاف کا تذکرہ ہوا ہے اور مسلمانوں کو ہر حال میں عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اس کی انسانی زندگی میں قدر و قیمت اور اہمیت و افادیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے اس کو اپنے احکام کے نزول کا مقصد قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اس آیت میں میزان سے مراد عدل ہے، مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت سے صاف واضح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب و میزان کے نازل کرنے کا مقصد عدل و انصاف بتلایا ہے، اور در حقیقت عدل و انصاف ایک ایسی جامع اخلاقی خوبی ہے کہ اس کے بغیر نہ شخصیت کی تکمیل ہی ممکن ہے اور نہ معاشرہ کا نظام ہی قائم اور مستحکم رہ سکتا ہے۔ عدل کا تعلق فرد اور سوسائٹی کی جدوجہد کے تمام ہی پہلوؤں سے ہے، اسی لیے قرآن نے اس پر انتہائی زور دیا ہے اور ہر معاملہ میں عدل و انصاف پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ بے شک اللہ جل وعلا عدل و انصاف، احسان و بھلائی اور قرابت داروں کو کچھ دینے کا حکم دیتا ہے۔ دوسری جگہ فرمان الہی ہے، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ یعنی انصاف کرو، بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ عدل و انصاف کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف احکام ہی میں عدل و انصاف کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ کلام اور گفتگو میں بھی عدل ملحوظ رکھنے کا ارشاد فرمایا، عدل ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ سورہ انعام آیت نمبر 152۔ اور جب تم بات ہو تو انصاف کرو، چاہے وہ رشتہ دار کے خلاف ہو۔ اور فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها
وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے و پرائے سب کے ساتھ عدل کا حکم قول و عمل دونوں میں دیتا ہے، اور یہ حکم ہر فرد کے لیے ہر وقت اور ہر حال میں ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر صورت میں عدل و انصاف پر قائم رہے اور کسی بھی صورت میں اس سے روگردانی نہ کرے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کفار کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا سورہ مائدہ آیت نمبر 25۔ اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ تو تم ان سے بطور ظلم بدلا لو، بلکہ ہر ایک کے حق میں عدل کو لازم پکڑو جس کا تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم اللہ کے خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو کیونکہ وہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ برادران اسلام، اس آیت میں عدل و انصاف کو تقویٰ سے زیادہ قریب بتلایا گیا ہے۔ اس کا واضح اور صریح مطلب یہ ہے کہ عادل اور منصف شخص متقی و پرہیزگار ہوتا ہے، اور تقویٰ میں عدل و انصاف داخل ہے، اور حقیقت ہے کہ انسان تقویٰ کے درجہ تک پہنچ کر صحیح معنوں میں انسان کامل بن جاتا ہے، اور متقی قرآن مجید میں یہ صفت بتلائی گئی ہے کہ وہ نہ کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور نہ ہی عداوت و دشمنی پر آمادہ ہوتا ہے۔ بس عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہر حال میں اور ہر جگہ اور ہر وقت انصاف کیا جائے، گرچہ اس کی زد خود اپنے اوپر یا کسی عزیز و قریب پر پڑ رہی ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا سورہ نساء آیت نمبر 135۔ یعنی اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ انصاف اور گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ دار عزیزوں کے خلاف ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اسلامی بھائی اور بہنوں، مذکورہ بالا آیتوں میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ معاملات میں عدل و انصاف اور حمایت تمہارا مقصد ہو، جو کچھ کہو یا کرو اللہ ہی کے لیے کہو یا اسی کے واسطہ کرو۔ عدل و انصاف
دوستی و دشمنی سے بالاتر ہے، بلکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ عدل و انصاف کے فیصلے اور گواہی میں نہ تو اپنے نفس کا خیال بیچ میں آئے، نہ عزیزوں اور قرابت داروں کا، نہ دولت کی طرفداری کا، نہ متحد پر رحم کا۔ پھر اسی فیصلہ اور گواہی میں دولت مند کی خاطر نہ کرو، اور نہ محتاج پر ترس کھاؤ، اور قرابت داروں کو بھی نہ دیکھو۔ جو حق ہو وہ کرو یا کہو، پھر کہنے میں کوئی توڑ مڑوڑ نہ کرو کہ سننے والا شبہ میں پڑ جائے، یا پوری بات نہ کہو یا کچھ چھپا کر کرو۔ یہ سب باتیں عدل و انصاف کے خلاف ہیں۔ اگر کسی غریب کی غربت پر ترس کھا کر فیصلہ میں رد و بدل کر دینا بظاہر نیکی کا کام دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں مقصد فریب ہے۔ فیصلہ میں ترس کھا کر بے ایمانی کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ کسی کی بزرگی مان کر یا بڑائی سے مروب ہو کر بے ایمانی کرنا ہے۔ وہ بالفرض ایک خاص آدمی کو اپنی طرفداری سے فائدہ پہنچا بھی دیا تو یہ کیا سچ نہیں کہ اس نے اس طرح حقیقت میں سچائی کا خون کر کے نظام عالم کو ابتر کرنے کی کوشش کی اور ظلم کی بنیاد رکھی، جس سے عالم کا امن و امان درہم برہم ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عدل و انصاف کے حکم میں سارے عالم کے خیر خواہی کا بھید چھپا ہوا ہے، جس کا ایک فرد و خاص انسان بھی ہے۔ انسانوں میں سے ہر فرد اور ہر جماعت، بلکہ حکومت اور سلطنت میں بھی عدل و انصاف کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے درمیان بھی انصاف ضروری ہے۔ جو ایک بچے کو دیا جائے وہی دوسرے بچے کو بھی دیا جائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو۔ یتیم بچوں کے نگہبان سرپرستوں کے لیے بھی عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، سورہ نساء آیت نمبر 127، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ بچوں اور عورتوں کے ساتھ انصاف کرنے سے پورے خاندان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دو شخص یا دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں عدل و انصاف کرنے سے پورے ملک کی بھلائی اور اصلاح ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، سورہ حجرات آیت نمبر 9، یعنی ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سامعین کرام، عدل و انصاف حکومت و سلطنت کی عمارت کا ستون ہے۔ اگر حکومت میں انصاف نہیں ہے تو اس کی عمارت بہت جلد منہدم ہو جاتی ہے۔ عربی میں مشہور مقولہ ہے، الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، یعنی کفر کے ساتھ سلطنت باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے اسلام نے مذہبی اور عدالتی فیصلوں کے لیے انصاف کو لازمی اور ضروری قرار دیا ہے۔ بغیر عدل و انصاف کے مظلوم کی داد رسی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، سورہ نساء آیت نمبر 58۔ ترجمہ ہے، مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالہ کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ محترم سامعین، معلوم ہوا کہ ایک مسلمان سب کے ساتھ عدل کا پابند ہے، خواہ دوست ہو یا دشمن، موافق ہو یا مخالف، غریب ہو یا امیر، شاہ ہو یا گدا، کافر ہو یا مسلم، غرضے کی کوئی بھی انسان ہو، انصاف بہرحال ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے معاملات میں بھی انصاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمان الہی ہے، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ،
سورہ مائدہ آیت نمبر 42۔ اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ایک دوسری آیت میں ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، سورہ شورى آیت نمبر 15، یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ معلوم ہوا کہ غربت، فقر، اسلام وغیر اسلام کی عدل و انصاف کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے، بلکہ صرف رعایت ہے تو انصاف کی۔ سامعین اکرام، مذکورہ بالا باتوں سے یہ چیز بالکل آیا ہے کہ عدل کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے اور اس کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ عدل و انصاف کا حکم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے اور پرائے، دوست اور دشمن سب کے لیے ہے۔ اسی طرح عدل کا حکم صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دشمنوں اور کفار کے ساتھ بھی عدل کا حکم فرمایا ہے۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ عدل کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کتنی زیادہ قدر و منزلت ہے اور اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ بنابراین مسلمان قول و عمل اور فیصلہ کرنے میں انصاف کو تلاش کرتا ہے۔ یہ اس کی فطری صفت ہوتی ہے جو کسی بھی صورت میں اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ وہ جو بات کہتا ہے اور جو کام کرتا ہے عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے، کسی پر ظلم زیادتی سے بہت دور رہتا ہے۔ اس کی انصاف پسندی کو ہوائے نفس اور دنیا کی کوئی خواہش و شہوت نہیں ڈگمگا سکتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اللہ کی محبت، رضا، اعزازات اور انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں ان کے اعزاز و اکرام کا پتہ دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو، صحیح مسلم، یعنی یقیناً انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں روشنی کے ممبروں پر ہوں گے، وہ جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے اہل و عیال میں اور جو ان کی محتاطی میں ہوں انصاف کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ تعالی ورجل معلق قلبه في المساجد ورجلان تحابا في الله استمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ 7 قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 انصاف کرنے والا امام، نمبر 2 وہ نوجوان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد میں جوانی گزار رہا ہے، نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، نمبر 4 وہ 2 مرد جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے محبت کی، اسی پر اکٹھا بھی ہوئے اور اسی پر جدا بھی ہوئے، اللہ کے خوف سے وہ باز رہا، نمبر 5 ایک وہ مرد جسے حسب و نسب کے مالک اور خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی لیکن اللہ کے خوف سے وہ باز رہا، ایک وہ شخص جو پوشیدہ طور پر خیرات کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، نمبر 7 ایک وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الى اللہ یوم القیامہ وادناهم منه مجلسا امام عادل وابغض الناس الى اللہ تعالی وابعدهم مجلسا امام جائر، رواہ الترمذی والطبرانی فی الاوسط مختصرا۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور لوگوں میں مجلس کے اعتبار سے اس سے سب سے زیادہ قریب انصاف پرور امام ہوگا۔
جبکہ لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند اور مبغوض اور اس کی مجلس سے سب سے زیادہ دور ظالم و جابر امام ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور طبرانی نے اس کو اوسط میں مختصراً روایت کیا ہے۔ سامعین کرام، اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ عدل کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور عادل شخص کی قیامت کے دن کیا قدر و منزلت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ عادل امام قیامت کے دن اللہ کے سایہ میں ہوگا اور اس کی مجلس میں سب سے زیادہ قریب اور محبوب ہوگا۔ حضرات گرامی اور اسلامی بھائی اور بہنوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں عدل کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا اور اس کی اہمیت و فضیلت، مقام و مرتبہ کی وضاحت کی گئی۔ اب عدل کے چند نتائج کا بھی بیان کیا جاتا ہے جو یہ ہیں۔ عدل سے الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، خدا کی مخلوق نہایت آرام سے اپنی زندگی گزارتی ہے، ملک آباد ہوتے ہیں، اموال میں برکت ہوتی ہے، پیداوار میں ترقی ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالی نقصان سے بچاتا ہے، چیزیں سستی رہتی ہیں، کمائی میں اور کھانے میں بڑی برکت رہتی ہے، نسل میں کثرت ہوتی ہے، سلطان و بادشاہ محفوظ و مامون ہوتے ہیں کیونکہ اس سے امن و امان عام ہو جاتا ہے۔ اور عدل دنیا کے ان بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے جس کے بغیر دنیا کا نظام قائم ہی نہیں رہ سکتا ہے، اور عدل کے بغیر دنیا خیر و برکت سے محروم ہو جاتی ہے۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی ذات کے ساتھ انصاف برتے، پھر دوسروں کے ساتھ انصاف کرے، اور اپنی ذات کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس کو افراد و تفرید، کمی و زیادتی سے بچاتے ہوئے معاملات میں میانہ روی اختیار کرے، کیونکہ افراد و تفرید، کمی و زیادتی دونوں ظلم ہے، اور جو اپنی ذات پر ظلم کرے گا تو دوسرے پر بدرجہ اولا ظلم کرے گا۔ فیصلہ میں انصاف کے نتائج میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے نفس کو سکون و اطمینان ملتا ہے اور انسان مامون و محفوظ ہوتا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ کسریٰ یعنی فارس کے بادشاہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا۔ وہ مدینہ آیا تو پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ تو نہیں ہے بلکہ ہمارا تو امیر ہوتا ہے اور وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ شخص تلاش میں نکل کھڑا ہوا، دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر ریت پر درہ سرہانے رکھ کر سویا ہوا ہے۔ قاصد نے دیکھا تو اس پر حیرت طاری ہو گئی، وہ ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ شخص کہ دنیا کے بادشاہ جس سے کانپ رہے ہیں، اس اطمینان سے اکیلا سویا ہے۔ عمر، تم نے انصاف کیا، اس لیے تم سکون اور اطمینان میں ہو، اور دنیا کے بادشاہ ظالم ہیں، اس لیے وہ خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں اور ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ اسلامی بھائی اور بہنوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس عدل و انصاف کی دین اسلام میں اتنے زیادہ اہمیت و عظمت ہے اور جس کا تاکید حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے، کیا ہم مسلمان آج کے دور میں اس کی پابندی کر رہے ہیں؟ اور کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں عملاً اس کو نافذ کر رہے ہیں؟ آئیے ہم اور آپ اس امر کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کل کے اسلامی معاشروں میں عدل کا وجود مکمل طور سے ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کے اسباب و وجوہات کا بھی پتہ لگاتے ہیں۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کی زندگیوں کا بنظر غیر مطالعہ کرنے سے یہ کڑوی حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ آج کے مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف کی بہت زیادہ کمی ہے، اور اگر یہ ہمارے درمیان ناپید نہیں تو نادر ضرور ہے۔ آپ خود اپنے سماج و معاشرہ اور گرد و پیش پر نظر دوڑائیے اور اس امر کا باریکی سے جائزہ لیجیے تو معلوم ہوگا کہ عدل و انصاف کا ہمارا دعویٰ بالکل کھوکھلا ہے، اور ان تعلیمات کا تعلق صرف ہماری کتابوں سے ہے، عملی زندگی میں ان کا فقدان ہے، اور ہم مسلمان خود ہی ان تعلیمات کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج کے مسلمانوں کی نصف سے زائد تعداد
شرک و بدعت میں مبتلا ہے، قبر پرستی، پیر پرستی کی لعنت میں پھنسی ہوئی ہے؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ میں غلو کر کے آپ کے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر نہ کر کے اسلام کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ نہیں توڑ رہے ہیں؟ علاوہ ازیں اپنے بھائیوں، بہنوں، والدین، قرابت داروں اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ عدل کا نہیں ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، اور ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مکمل پاسداری اور رعایت کرتے ہیں، اور کتنے افراد ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے کام آتے ہیں اور ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم میں کتنے افراد ہیں جو غیر مسلموں کے حقوق کو ضائع نہیں کرتے ہیں اور ان کو بلا وجہ اذیت اور تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں۔ ہماری کتنی تعداد بیویوں پر ظلم نہیں کرتی ہے، اور کتنی مسلمان عورتیں اپنے شوہروں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرتی ہیں۔ کہ آج ہمارے معاشرے میں رشوت، گھوس خوری، فریب، مکاری اور آوارگی وغیرہ کا کاروبار نہیں ہے۔ ایک طرف مالدار و خوشحال طبقہ ہے جو عیش و عشرت میں غرق ہے اور اسراف و تبذیر میں لگا ہوا ہے، دوسری طرف فقراء و مساکین کی جماعت ہے جو در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں وغیرہ۔ اور یہ مذکورہ بالا تمام چیزیں بلا شبہ عدل و انصاف کے منافی ہیں اور ظلم میں داخل ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج کا اسلامی معاشرہ تقریباً عدل و انصاف سے خالی ہو چکا ہے، اور اس کی بہت زیادہ کمی ہے، اور مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد ہی اس پر عمل پیرا ہے۔ اور یہ بہت ہی زیادہ افسوس اور دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ مسلمان عدل و انصاف سے کوسوں دور ہو جائیں اور ان کے سماج و معاشرہ میں ظلم و جور کی بھرمار ہو جائے۔ ایسی صورت میں ہم غیروں سے عدل کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں، اور ان سے کن بنیادوں پر عدل کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ خیر، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ عدل کا حکم انسانی طبیعت و فطرت پر گراں ہے اور اس کے موضوع مناسب نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ عدل پر عمل کر سکیں، یا عدل میں نعوذ باللہ کوئی مصلحت نہیں، لہذا مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ آئیے ہم اور آپ ان وجوہات و اسباب کا پتہ لگاتے ہیں جن کی وجہ سے عدل آج ہمارے معاشرہ میں بیگانہ ہو گیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے معاشرہ کی اصلاح میں کچھ مدد ملے۔ اسلامی سماج معاشرہ میں عدل کے کم ہونے اور ظلم و جبر کے زیادہ ہونے کے بلا شبہ بہت سارے اسباب و عامل ہیں، اور اس خطرناک بیماری کے پس پردہ کئی ایک محرکات و عناصر ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، خاکسار کی نظر میں اس کے سب سے بڑی اور پہلی وجہ بہت سارے مسلمانوں کے دلوں سے خوف خدا کا ختم ہو جانا ہے، عذاب قبر و آخرت کا بھول جانا ہے، حشر و نشر اور عذاب جہنم کو ذہن سے محو کر دینا ہے۔ خوف خدا کے تعلق سے آج کے اکثر مسلمانوں کی تقریباً وہی حالت و کیفیت ہے جو آج کے دور کے کافروں و مشرکوں کی ہے، کیونکہ جس طرح کفار بنا کسی خوف و ڈر کے بلا جھجک ہر قسم کی برائیاں انجام دیتے ہیں، بالکل اسی طرح بہت سارے مسلمان بھی برائیوں کو انجام دیتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ گمراہ علماء کی وجہ سے آج کے مسلمان بہت ساری برائیوں کو دین سمجھ کر انجام دیتے ہیں اور اس پر طرفہ تماشائی کی ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں، اور آج کے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اطاعت کے چھوڑ دینے کو گناہ یا برائی نہیں سمجھتی ہے، اور ان کے خیال میں صرف برائیوں کے ارتکاب کا نام ہی گناہ ہے، جبکہ علماء کا کہنا ہے کہ اطاعت کا چھوڑ دینا گناہ کے کرنے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، اور یہ سب نتیجہ ہے مسلمانوں کے دلوں سے خوف خدا کے نکل جانے کا، اور ظاہر ہے کہ جس دل میں خوف خدا نہ ہو اس سے عدل و انصاف کی توقع رکھنا فضول و عبث ہے۔ نمبر 2، اس بیماری کی دوسری سب سے بڑی وجہ راقم سطور کی نگاہ میں مسلمان علماء و دعات کی کوتاہی و غفلت ہے، اور ان کا اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہونا ہے۔ علماء امت اسلامیہ جنہیں انبیاء کے وارث ہونے کے شرف حاصل ہے
اور جن کا مرتبہ بنو اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، آج کے دور میں خود ان کی اخلاقی حالت ناگفتہ بے ہیں، اور وہ خود بھی عدل و انصاف کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں۔ اور یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ علماء سو ہی مسلمانوں کے اندر عدل و انصاف کے فقدان اور ظلم و جبر کے رواج کے ذمہ دار ہیں، اور جس امت کے علماء، دعات اور روحانی قائدین کی حالت ہو، وہ امت برائیوں سے دور کیسے رہ سکتی ہے؟ اور جس امت کے راہبر ہی راستہ بھول جائیں، وہ امت سیدھے راستے پر کیسے چل سکتی ہے؟ یہ ہمارے آج کے علماء کرام ہی ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات عدل کو موجودہ دور کے مسلمانوں کے سامنے واضح طور پر پیش نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے محاسن اور خوبیوں کو اجاگر کیا، اور عملاً بھی اس پر عمل کر کے نہیں دکھایا، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے ظالموں، جابروں، مالداروں اور طاقتوروں کا ساتھ دیا، اور ان کے ظلم و جبر پر خاموشی اختیار کے رکھی، اور ان کے خلاف منہ کھولنے سے کتراتے رہے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتے رہے، اور ان کی دعوتوں کے مزے لوٹتے رہے، حتیٰ کہ ان سے مالی مدد و معاونت کے لیے ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور بھیک مانگنے میں بھی کوئی شرم و عار نہیں محسوس کی۔ ایسی صورت میں اگر آج کے مسلمان عدل سے بیگانہ ہو گئے ہیں اور ظلم و ستم کے خوگر ہو گئے ہیں تو یہ کوئی عجیب و غریب اور چونکانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسا تو ہونا ہی تھا۔ نمبر 3، اس بیماری کی تیسری وجہ مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت کا پیدا ہو جانا اور مادیت پرستی کا غلبہ ہے، جس میں آج کے مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج کا مسلمان دنیا کی محبت میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اسے حصول مال کے سلسلے میں حلال و حرام، جائز و ناجائز، مباح و غیر مباح کی قطعاً کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی فکر ہے تو صرف جلد از جلد دن و رات میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے اور لکھ پتی و ارب پتی بن جانے کی، تاکہ عیش و عشرت میں اپنی زندگی بسر کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور کے بہت سارے مسلمان اپنے اموال و دولت میں اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ مسلمانوں کا، بلکہ اگر ان کو موقع ملتا ہے تو دوسروں کا بھی مال و جائیداد ہڑپ کرنے سے نہیں چوکتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا، کاروبار میں دھوکہ دینا تو ایک عام بات ہے، اور جب یہ صورتحال ہو اور مسلمانوں کی ذہنیت اتنی پس سطح تک گر چکی ہو اور ان کو حلال و حرام سے کفار کی طرح کوئی سروکار نہ ہو، تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ مسلمان معاملہ معاملات میں انصاف سے کام لیں گے اور اللہ و بندوں کے تمام مالی حقوق ادا کریں گے اور ان کا معاشرہ ظلم و جبر سے پاک ہوگا۔ نمبر 4، اس بیماری کی ایک اور اہم وجہ موجودہ دور کے مسلمانوں میں غیر شرعی رسم و رواج اور غلط عادات و تقالید کا رواج ہے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت انہی کو اصل دین سمجھتی ہے اور ان پر عمل کرنے کو نماز روزہ سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ نماز روزہ تو فوت بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن کیا مجال کہ کوئی رسم و رواج فوت ہو جائے، کوئی نیکی، حتیٰ کہ اگر نماز روزہ بھی فوت ہو جائے تو اسے اس کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی رسم و رواج فوت ہو جائے تو اس کے دن کا سکھ اور رات کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ سماج و معاشرہ میں اس کی ناک کر گئی اور اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ لہذا کچھ بھی ہو جائے، آج کا مسلمان رسوم و رواج سے ہرگز دستبردار نہیں ہوتا ہے اور اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں اس کی مثال مکہ کے کفار و مشرکین جیسی ہے، جو اپنے آبا و اجداد کی عادات و تقالید سے بال برابر بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اور بلا شبہ ان غیر شرعی رسم و رواج کا ہمارے معاشرہ میں عدل و انصاف کو کم کرنے اور ظلم و جور کو بڑھاوا دینے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں بر صغیر کے بہت سارے علاقوں میں شادی کے وقت جہیز کا رواج ہے، جس کے تحت باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی بہت ساری چیزیں دیتا ہے، بلکہ بعض حضرات تو زبردستی جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جہیز نہ ملنے کی صورت میں بعض دفعہ شادی ختم ہو جاتی ہے یا دلہن کو نئے گھر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگ تو نئی نویلی دلہن ہی کو جلا دیتے ہیں، جبکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہیز
اسلامی نقطہ نظر سے ناجائز و حرام ہے اور شرعاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن یہی غیر شرعی رسم آج اسلامی معاشرہ میں لڑکیوں کو والدین کے انتقال پر ان کے شرعی وراثت سے محروم ہونے کا ایک خاص سبب بن گئی ہے۔ غیروں کی کیا بات کریں، خود مسلک اہل حدیث پر عمل کرنے والے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کو جہیز دے دیا، اب وراثت میں کیا حصہ بنتا ہے، حالانکہ یہ سراسر جہالت و نادانی ہے، ناانصافی و ظلم ہے اور عدل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان معاشروں میں پائی جانے والے غیر شرعی رسوم و روایات اور غلط عادات و تقالید عدل و انصاف کو مٹاتے اور ظلم و جور کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ان اسباب کے علاوہ اس بیماری کے اور بھی بہت سارے عوامل و وجوہات ہیں، جن میں عداوت، دشمنی، قرابت داری، رشتہ داری، مسلکی و گروہ عصبیت، دینی تشدد و انتہا پسندی، اسلامی اصول و ضوابط سے ناواقفیت، مال و دولت کا ناجائز استعمال، اقتدار کا نشہ، اپنوں و غیروں کی سازش، حد درجہ اولاد کی اندھی محبت، ناجائز خواہشات کی بھرمار، نسلی برتری و فوقیت کا دام، غرور و گھمنڈ، شیطان کی اطاعت، نفس امارہ بالسوء کی فرما برداری وغیرہ شامل ہیں۔ حضرات گرامی، اس جائزہ سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ آج کے دور کے مسلمانوں میں برائے نام ہی عدل و انصاف باقی بچا ہے، جبکہ ظلم و ستم اور جبر و جور کا بازار گرم ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عدل انسانی طبیعت کے مخالف چیز ہے جس پر عمل کرنا ناممکن ہے یا اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، بلکہ اس کے مختلف وجوہات و اسباب ہیں، جن میں سر فہرست خوف خدا کا ختم ہو جانا، والمعدوات کی کوتاہی، دنیا کی محبت، مادیت غلبہ اور غیر شرعی رسم و رواج کا عام ہو جانا ہے۔ اب ہم مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ میں، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو، امن و امان، سکھ اور چین ہو، عدل و انصاف کی حکمرانی ہو، تو عدل کی راہ میں رکاوٹ بننے والے مذکورہ بالا تمام عوامل و عناصر کا خاتمہ کرنا ہوگا، تبھی ہم دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، اور عملی طور پر ایک عادل اسلامی معاشرہ پیش کر کے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کر سکتے ہیں، اور غیروں سے بھی انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں، جس کی آج کے زمانے میں بہت سخت ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں علماء کو جدوجہد کرنی ہوگی اور اس کے لیے بہت زیادہ قربانی دینی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔